وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى سائر أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ آج بھی جواب دیتے ہیں۔ بآواز بلند اس محبت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ حضور نے فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبتی، کہ محبت کے ساتھ پڑھنے والے، الفت کے ساتھ پڑھنے والے، اپنی عقیدت کے اظہار کے ساتھ پڑھنے والے کا سلام جب میری بارگاہ کے اندر پہنچتا ہے تو میں محمد خود اس کو سماعت فرماتا ہوں۔ یہ حضور کا کرم ہے کہ اگر وہ سماعت فرما لیں، ان کا سماعت کرنا ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اس سے بڑا کائنات میں کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا۔ ذرا بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ یہ جو جہاں سلسلہ میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد طاہر منظور مرتضائی صاحب، آپ کے اس مسجد کے امام و خطیب، آپ کے دلوں کی دھڑکن، انہوں نے شروع کیا ہے۔ میں ان کا شاگرد ہوں۔ میں نے بحمد اللہ تعالی مشکات شریف استادوں سے پڑھی ہے الحمدللہ، اور مشکات شریف کے علاوہ سنت خیر الانام اور ایک فن اصول حدیث کی کتاب بھی میں نے استادوں سے پڑھی ہے۔ اور مجھے آج بھی وہ دور یاد آتا ہے کہ گھنیے کی میرا آبائی گاؤں ہے، اور اس گاؤں کے اندر جو ہماری نوری مسجد ہے، اس مسجد میں استاد گرامی جب طالب علمی دور میں جامعہ زبیر بن محمود میں پڑھا کرتے تھے تو فجر کی نماز کے بعد درس دیا کرتے تھے، اور وہ درس کے کچھ ایسے کلمات، کچھ ایسے واقعات اور احادیث الحمدللہ آج بھی میرے ذہن کے اندر موجود ہیں۔ اور وہ تسلسل اور وہ سلسلہ جو اس وقت شروع ہوا تھا، اس کا ایسے کہہ لیں کہ ایک منزل جو ہے، کئی منازل ہیں، ایک منزل جو ہے انشاءاللہ یہاں تک جو ہے نا وہ پہنچ چکی ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، ہر معاملے کے اندر، ہر میدان کے اندر علمی اور عملی طور پہ مزید جو ہے نا وہ منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان والی اور ایقان والی زندگی عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، نعت آپ نے سنی دو بڑے خوبصورت ثنا خواں حضرات سے، اور آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی چیز انسان کی سماعت سے ٹکراتی ہے اور بار بار بندہ اس کو سنتا ہے تو بعض دفعہ بندہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن وہ باتیں کوئی اور ہوں گی جن کو سننے کے بعد انسان اکتاہٹ کا شکار ہو۔ جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور آپ کی نسبت کی، آپ کی شان اور آپ کی عظمت کی باتیں، اللہ جل مجد الکریم کے فضل اور کرم کی باتیں، وہ زوری صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ کک سواد نہ مصری اندر، کک سواد نہ مشری اندر تے کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ حضور کی ذات ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے، ہم باتیں کرتے رہیں، یہ لمحات بیتتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ جو لمحات ہمارے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے اللہ اس کے محبوب کے ذکر کے اندر گزریں گے، یہی وہ لمحات ہیں جو پل صراط پر بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، محشر کے اندر بھی کام آئیں گے۔ میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہوں گا، چونکہ استاد گرامی نے حکم فرمایا ہے۔ وہ علامہ
سید عرفان شاہ مشہدی صاحب اور دیگر ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اس کلام کو بڑا ایک پسند بھی کیا تھا اور اس پہ دلائل بھی بڑے پیش کیے تھے. زہری صاحب کا نا آخری عمر کا غالباً ان کا آخری کلام ہے یہ زندگی کا, جو انہوں نے ٹی وی پر پڑھا تھا, پی ٹی وی پر, وہ میں آپ کے سامنے ذرا پیش کرتا ہوں, آپ ذرا محبت کے ساتھ سماعت کیجئے گا. ہاں غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ, غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ, وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں, غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ, غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ, وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں, حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے, کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور بڑا خوبصورت شعر ہے, اس میں آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جھلک نظر آئے گی. آپ فرماتے ہیں کہ شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا, مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا, شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا, مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا, حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں, حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا, حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں, غم زدوں کے لیے. اور بڑی خوبصورت منظر کشی کرتے ہیں کہ کیا کھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء, امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا. مشکات کی بڑی مشہور حدیث ہے, سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری, دوسرے کے پاس جاؤ, دوسرے کے پاس جاؤ, کسی اور کے پاس جاؤ. کیا کھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء, امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا, جاری سب کی زباں پہ یہ ہوگی صدا, مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں, جاری سب کی زباں پہ یہ ہوگی صدا, مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں, غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ, غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ, وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں, حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے, کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں. یہ ایک حاضری تھی جو میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 96 کے اندر ارشاد فرمایا, ان الذین آمنوا
وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال نیک کیے، اللہ تبارک و تعالی ان کے واسطے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے گا. آج کی جو میری گفتگو کا موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ ہے علامات قبولیت. اب قبولیت کی علامات یا قبولیت کا جو معیار ہے وہ ہر اعتبار سے الگ الگ ہے، ہر عبادت کے اعتبار سے الگ الگ ہے. یہ بڑا ایک وسیع موضوع ہے. میں نے استاد گرامی سے عرض بھی کیا تھا اس حوالے سے، تو انہوں نے رہنمائی فرمائی تھی. بعض دفعہ ہم غور کرتے ہیں کہ ہماری جو عام طور پہ عبادات ہیں ان میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خدمت خلق کے کام ہیں. ہر ایک کام کی قبولیت کا الگ الگ نشان ہے، الگ الگ علامت ہے. اسی طرح بعض افراد ہیں کہ ان کی کون کون سی حرکتیں، کون کون سے اعمال، کون کون سے افعال ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. میں آج آپ کے سامنے تقریباً 11 یا 12 علامات پیش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اور اللہ کے محبوب بندوں کی کون کون سی علامتیں ہیں. اللہ کے مقبول بندے کون سی ہیں، اللہ کے محبوب بندے کون سے ہیں، ان کی کون سی نشانیاں ہیں کہ جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا مقبول بارگاہ قرار دیتا ہے، محبوب قرار دیتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں محبوب جو ہے وہ مقبول ہوتا ہے اور جو مقبول ہے وہ محبوب ہوتا ہے. ہر ایک محبوب مقبول ہے اور ہر ایک مقبول جو ہے محبوب ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث اس حوالے سے کثرت کے ساتھ موجود ہیں. میں بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف بڑھوں گا. قبولیت کی، انسان کی، مرد کی، مومن کی قبولیت کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دوسرے مومن بندوں کی زبان پر اس کی نیکیوں کا ذکر چھیڑ دیتا ہے. دوسرے مومن بندوں کی زبان پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے. ہر شخص اس کی زندگی کے اندر اور اس کے انتقال کے بعد اس کو اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کرتا ہے، اس کو اچھے حروف کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. تاریخ کے اندر اس کا نام سنہری حروف کے اندر لکھا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا ان اللہ عز وجل اذا احب عبدا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، کسی بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے، دعا جبریل علیہ السلام، تو جبریل امین کو بلاتا ہے. کس کو بلاتا ہے؟ جبریل امین کو بلاتا ہے. اور کیا فرماتا ہے؟ اے جبریل انی احبہ، میرا فلاں بندہ ہے، میں خدا اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں، فرشتوں کے اندر سب سے اعلیٰ مقام جبریل امین کا ہے اور کائنات میں خدا کی ذات سے بڑھ کے ذات کسی اور کی نہیں ہے. تو یہ دو ایسی ذاتیں کہ جو اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے عروج بام کو پہنچی ہوئی ہیں، یہ دونوں ذاتیں وہ ہیں جو اپنی محبت کا اظہار، اپنی الفت اور پیار کا اظہار ایک بندے کے ساتھ کرتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جبریل امین کو جب حکم ہوتا ہے کہ میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جبریل امین کہتے ہیں کہ پھر جب محبت ہو جاتی ہے، یہ سارا اعلان کیا جاتا ہے، ثم ینادی فی السماء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے کہ جبریل اب آسمان والوں کو خبر دے دے کہ میں خدا اس بندے سے پیار کرتا ہوں. اے آسمان والو، تم بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو، تم بھی اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دو. پھر آسمان والے اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو حکم فرماتا ہے کہ آسمان والوں کا بھی محبت کا معاملہ شروع ہو چکا ہے، اب زمین میں جاؤ اور اہل زمین کو اعلان کرو کہ اللہ اور جبریل امین اور آسمان والے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں. اے زمین والو، تم بھی اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دو. فَيُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی پھر مقبولیت جو ہوتی ہے اس کو زمین کے اندر اتار دیتا ہے. مخلوق خدا بھی اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتی ہے. آج ذرا غور کیجئے، آج ایک اللہ کا ولی انتقال کرے
اللہ کے ایک ولی کا وصال ہو اور ایک عام بندے کا انتقال ہو تو ولی کے ساتھ محبت کا انداز زیادہ ہوتا ہے، عام بندے کے ساتھ الفت کا انداز کم ہوتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے وہ فرشتوں کا بھی محبوب ہے، وہ پھر آسمان والوں کا بھی محبوب ہے، وہ زمین والوں کا بھی محبوب بن جایا کرتا ہے۔ زمین کی مخلوق بھی پھر اس بندے کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو مقبولیت کی پہلی علامت یہ ہے، مومن بندہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہے وہ بندہ ہے جس کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل امین بھی محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں اور زمین والے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے ساتھ الفت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ پہلی علامت ہے انسان کے مقبول ہونے کی۔ دوستان دی وقار، دوسری علامت انسان کے مقبول ہونے کی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب رزقہ لین القلب، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کو اپنی قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے، تو پھر یہ کرتا ہے کہ اس کے دل کو نرم کر دیا کرتا ہے۔ اس کے دل کو کیا کرتا ہے؟ نرم کر دیتا ہے۔ اب جس کا دل نرم ہے، جس کے دل کے اندر نرمی موجود ہے، وہ اس بات کا یقین کر لے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول ترین بندہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے۔ دل کی نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین ہمارے لیے تحفہ ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر یا ہمارے محلے کے اندر، ہمارے جو ہے نا گاؤں کے اندر، بعض لوگ بڑی سخت طبیعت کے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں بے جا سختی پائی جاتی ہے، بلا وجہ وہ ہر ایک پر غصہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ باہر والوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہوتے، حالانکہ سب سے اچھا تعلق انسان کا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں محمد تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں، سب سے اچھا۔ اس لیے کہ انسان کا زیادہ وقت گھر کے اندر گزرتا ہے، تو گھر والے سکھی نہ ہوں تو پھر انسان کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہونے کی ایک علامت پہلے ایک فرد کے اعتبار سے تھی کہ دل کا نرم ہونا اللہ کے مقبول بندے کی علامت ہے، اور اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اذا احب اہل بیت ادخل علیہم الرفق، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ الفت کا معاملہ کرتا ہے، ان کو اپنا مقبول بندہ بنانا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ ان کے دلوں میں کیا پیدا فرماتا ہے؟ نرمی پیدا کرتا ہے۔ وہ گھر کے اندر بھی نرم رہتے ہیں، وہ باہر بھی نرم رہتے ہیں۔ جہاں دین کا، شریعت کا، ناموس رسالت کا، ناموس خدا کا مسئلہ ہے، پھر ان کے اندر وہ ایمانی سختی پائی جاتی ہے۔ ہر وقت نرمی نہیں کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے تو ان کے اندر نرمی ہو، ہر وقت نرمی نہیں۔ غصہ بھی مومن کی علامت ہے، لیکن بے جا غصہ نہیں، بلکہ جس جگہ غصہ کرنا چاہیے اس جگہ وہ غصہ بھی کرتا ہے۔ جہاں نرمی برتنی چاہیے وہاں نرمی برتتا ہے۔ پھر دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ مخلوق والے اس کے واسطے اپنے دل کو نرم پاتے ہیں اور اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ الفت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ پیار والا ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ دنیا چلا جاتا ہے تو فرمایا دنیا والے جانے کے بعد بھی اس کو یاد رکھتے ہیں۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اتے رکھ فقیرا تو ایسا بین کھلون کول روے تے حسن کھیڈن ٹر جاوے تیرون، کہ دنیا کے اندر ایسا بندے ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دے تو زندگی کے اندر لوگ اس سے مطمئن ہوں، اس کے ساتھ محبت کا تعلق ہو، اس کے ساتھ الفت کا تعلق ہو۔ اور اگر بندہ چلا جائے تو چلے جانے کے بعد اس کے بارے میں غلط الفاظ منہ سے نہ نکالیں، بلکہ اس کی تعریف کی جائے، اس کے بارے میں اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے۔ دوستان محترم،
تیسری علامت یہ ہے گھر والوں کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو نرمی والی صفت عطا فرماتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے جناب آپ کو؟ اچھا، تیسرا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، جس طرح حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، صدقہ خیرات کرنے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ہماری نمائش کی جائے، ہماری نیکی کو جو ہے نا وہ تشہیر ملے اور ہم جو ہے نا مشہور ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے 3 صفتیں ایسی ہیں، اللہ کے بندوں میں 3 صفات ایسی ہیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول ترین بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا مقبول ترین بندہ ہوتا ہے. فرمایا ان میں پہلی علامت یہ ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کا محبوب ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، وہ نیکوکار ہوگا، وہ تقوی رکھنے والا ہوگا، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی موجود ہوگا. اور دوسرا فرمایا وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس طرح چلتا ہو، دنیا کے اندر زندگی اس طرح گزارتا ہو کہ اس کو مخلوق سے کوئی حاجت نہ ہو، جو ضروری حاجات ہیں ان کے علاوہ مخلوق کی طرف نگاہ نہ ہو بلکہ مخلوق کو پیدا کرنے والے خالق کی طرف نگاہ ہو، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. اور تیسرا فرمایا وہ بندہ ہے اللہ کا محبوب جو نیکی کرے، جو اچھا کام کرے تو چاہے یہ کہ مجھے پہچانا نہ جائے بلکہ اللہ جانے یا میری ذات جانے، جو میں نے نیک اعمال کیے ہیں، جو نیک کام کیے ہیں، مخلوق سے میں صلہ نہیں چاہتا بلکہ میں صلہ چاہتا ہوں تو خدا کی ذات بابرکات سے صلہ چاہتا ہوں. اللہ کا محبوب بندہ وہ ہوتا ہے، اللہ کا مقبول بندہ وہ ہوتا ہے. دوستان دی وقار، چوتھی علامت پانچویں علامت اللہ کے مقبول بندے کی یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا دل و جان سے اعتراف کرے، اپنے جرم اور عصیاں کا دل و جان سے اعتراف کرے، مانے، اور اللہ کی رحمت کا اسی انداز سے اعتراف کرے کہ میرے گناہوں پر اگر کوئی چیز حاوی ہے تو میرے اور آپ کے خدا کی رحمت ہے، وہ میرے اور آپ کے خدا کی رحمت ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا اور حضرت موسیٰ کے دور اقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی، یا اللہ میری امت کا مقبول ترین آدمی، اچھا آدمی وہ کون سا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، پہلا سوال تھا میری امت کا مقبوض ترین آدمی کون سا، جس کو تو پسند نہیں کرتا، جو تیری نگاہ کے اندر بالکل بھی ناکارہ ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ صبح کے وقت یہاں کھڑے ہو جانا اور جو شخص اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہوئے جا رہا ہو وہ تیری امت کا سب سے مقبوض آدمی ہے، وہ مجھے ناپسند ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وقت مقررہ پر کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ ایک شخص ہے بڑا مفلوق الحال ہے، اس کا حال بہت پرانگدہ ہے اور غربت کے آثار نظر آ رہے ہیں، اپنے بچے کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے جا رہا ہے. اس کو دیکھا کہ میری امت کا یہ وہ شخص ہے جو بالکل بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ چلا گیا. پھر سیدنا موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اب میں نے مقبوض ترین بندہ تو دیکھ لیا، اب مجھے مقبول ترین بندہ دکھایا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ مغرب کی نماز کے وقت، شام کے وقت یہیں پر کھڑے ہو جانا، جو بندہ اس حالت میں گزرے گا نا وہ تیری امت کا مقبول ترین بندہ ہوگا. سیدنا موسیٰ وہاں کھڑے ہو گئے. جب وہاں کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ جو صبح کے وقت گزرا تھا، شام کے وقت وہی بندہ اپنے بچے کو کندھے پر سوار کیے وہاں سے گزر رہا ہے. سیدنا موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ایک ہی بندہ مقبول کیسے اور وہی بندہ مردود کیسے؟ کیا سبب ہے کہ صبح گیا تھا تو وہ مردود تھا اور شام کو پلٹا ہے تو وہ مقبول بن چکا ہے؟ سیدنا موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تیری بات بالکل درست ہے، یہ واقعتاً مردود تھا، یہ مقبول نہیں تھا، لیکن یہ محبوب کیسے بنا، مقبول کیسے بنا؟ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، اور وہ یہ کہ یہ جا رہا تھا اپنے بچے کو کندھے پر سوار کیے ہوئے جنگل کی طرف جا رہا تھا. اس کے بچے نے اس سے پہلا سوال کیا، ابا جان یہ بتاؤ کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز کون سی ہے، سب سے وسیع شے کون سی ہے؟ تو اس کے بیٹے کے سوال پر اس شخص نے جواب دیا کہ بیٹا سب سے جو بڑی شے ہے نا وہ جنگل ہے دنیا کے اندر. کہا ابا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟
تو بیٹے کے سوال پر باپ کہنے لگا ہاں اس سے بڑی بھی چیز ہے. کہا ابا جان وہ کون سی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس سے بڑی چیز پہاڑ ہے. تو کہا ابا اس سے بڑی بھی کچھ ہے؟ تو اس سوال پر باپ نے جواب دیا ہاں ہاں اس سے بڑی بھی شے ہے، اور وہ آسمان ہے جو پوری کائنات پر پھیلے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں. جب بیٹے نے چوتھا سوال کیا اور کہا ابا جان بتائیے آسمان سے بڑی بھی کچھ ہے؟ تو کہنے لگا ہاں بیٹا. آہ بھری درد کے ساتھ کہا ہاں ہاں آسمان سے بڑی بھی ایک شے ہے. ابا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا تیرے باپ کے گناہ ہیں، تیرے باپ کے جرم ہیں، تیرے باپ کے گناہ ہیں. تو پھر بیٹے نے سوال کیا ابا جان اب یہ بتاؤ میرے باپ کے گناہ سے بڑی بھی کچھ ہے؟ تو باپ کہنے لگا ہاں ہاں بیٹا. کہا ابا وہ کیا ہے؟ تو کہا وہ میرے خدا کی رحمت ہے، وہ میرے خدا کا فضل ہے، وہ میرے خدا کا کرم ہے. اے موسیٰ صبح کے وقت یہ بندہ مردود تھا، مقبول نہیں تھا، یہ اب اس وقت مقبول بنا ہے تو فقط اس سبب سے کہ اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اور میری رحمت کا اعتراف کیا ہے. میری رحمت کو اپنے گناہوں پر حاوی مانا ہے، اور جو اس صفت کے ساتھ آتا ہے وہ میرا مقبول بن جایا کرتا ہے. اب اس کا دوسرا انعام یہ ہے کہ میں نے اس کی ساری خطاؤں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا ہے، اور تیری امت کا سب سے اچھا اور بہترین بندہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ شخص ہے. تو اللہ کی رحمت کا اعتراف، اس کی رحمت کا اقرار، اس کی رحمت کا اظہار اور اپنے گناہوں کا اعتراف اور اس پر ندامت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بننے کی علامت ہے، اللہ کے مقبول بننے کی نشانی ہے. دوستان ذی وقار، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے کئی ایسے واقعات ہیں. اور بھی ایک اور علامت ہے انسان کے قبولیت کی، انسان کے اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہونے کی. جو انسان رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، لوگوں کو جوڑتا ہے، دراڑیں نہیں ڈالتا، فساد دنگا نہیں کرتا، وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے. اس کے اوپر بھی میں آپ کے سامنے جو میں نے حکایت پیش کی ہے نا، ہمارے اور آپ کے ایک بہت بڑے شیخ کریم ہیں، استاد گرامی، وہاں پڑھنے بھی گئے تھے. میرے ایک پیر و مرشد علامہ ڈاکٹر صاحب زادہ ابو الخیر محمد زبیر الوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی حضرت قطب وقت شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہار مثنوی کے اندر کتاب لکھی. انہوں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات کو جمع کیا، پھر ان میں سبق دیے. ان کو لکھنے کے بعد ان میں سے فوائد ذکر کیے. ان فوائد کے اندر انہوں نے یہ ساری باتیں گزارش کی ہیں اپنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واسطے. وہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کو جوڑنے والا بندہ، دوسروں کو ملانے والا بندہ، وہ اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے. پھر حکایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جنگل بیابان سے گزر رہے تھے. گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے، اور بکریوں کو چراتے ہوئے وہ کہہ رہا ہے یا اللہ تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرے بالوں کے اندر کنگھی کرتا، اے اللہ تو میرے پاس ہوتا تو بکریوں کے بہترین دودھ کے ساتھ میں تیری تواضع کرتا، کاش تو میرے پاس ہوتا میں تیری خدمت کرتا، تیرے پاؤں دباتا، میں تیرے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا، تیرے ساتھ الفت کا معاملہ کرتا، کاش یا اللہ تو مجھے مل جائے میں تیری آنکھوں میں سرما ڈالتا. یہ سارے الفاظ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے اندر ذکر کی ہیں. جب یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے سنی نا، تو آپ نے کہا بکواس بند کرو، یہ سارے عوارض انسان کے ہیں، اللہ ان ساری اشیاء سے پاک ہے، اللہ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے، تو کافر ہو چکا ہے، تو یہ سارے جملے کہہ رہا ہے. تو وہ کام گیا، وہ تڑپ اٹھا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں غلطی کر گیا، میں معافی مانگتا ہوں. پھر جنگل بیابان کی طرف چلا گیا. جنگل بیابان کی طرف جاتے ہوئے اس نے اپنا گلمہ، اپنا یہ گریبان پھاڑ لیا تھا، اور پھاڑنے کے بعد جناب اس کا عجیب حال تھا، رو رہا تھا اور بہت زیادہ ہو بکا کر رہا تھا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت وہی فرمائی، اے موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے، تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی. اے موسیٰ میں نے تجھے دنیا کو مجھ سے ملانے کے لیے بھیجا ہے، جدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا. لہذا تم میرے بندوں کو مجھ سے جدا کر رہے ہو، ایسا نہ کرو. وہ میرا عاشق تھا، وہ اپنے عشق کا، اپنی محبوبیت کا، اپنے پیار کا، الفت کا اظہار اپنی عقل کے مطابق کر رہا تھا. جب اللہ کی طرف سے یہ عطاب ہوا تو سیدنا موسیٰ دوڑے اور جنگل سے تلاش کیا اور کہا
خدا کے بندے مجھے معاف کر دینا، مجھے رب کائنات کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ جو جس حال کے اندر بھی اپنی پیار الفت کا اظہار کرتا ہے اس کو کرنے دو، اس لیے کہ اللہ کا محبوب وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتا ہے۔ تو مقبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملایا جائے، مخلوق کو مخلوق سے ملایا جائے، بھائی کو بھائی سے جدا نہ کیا جائے، بہن کو بہن سے جدا نہ کیا جائے، رشتہ داریاں نہ توڑی جائیں، رشتہ داریوں کو برباد نہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس آپ کا ایک مرید موجود تھا، تو آپ نے اس کو فرمایا تیرے پاس سوئی موجود ہے؟ کہنے لگا جی موجود ہے۔ فرمایا کینچی بھی موجود ہے؟ کہنے لگا جی کینچی بھی موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کینچی لی اور اس کو پھینک دیا، فرمایا آئندہ یہ نہیں رکھنی۔ کہنے لگا جی کیوں نہیں رکھنی؟ آپ نے فرمایا کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے اور سوئی جو ہوتی ہے ملانے کا کام کرتی ہے، ہمیں اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، ہم مخلوق خدا کو ملانے کے لیے آئے ہیں، جدا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو آپس میں ملانا یا اللہ سے ملانا، یہ انسان کے مقبول ہونے کی علامت ہے، انسان کے محبوب ہونے کی علامت ہے۔ دوستان دی وقار، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کو ملاتا ہے، اللہ کی مخلوق کو آپس میں جوڑتا ہے، ان کا پیار محبت الفت پیدا کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جایا کرتا ہے۔ دوستان دی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے مقبول بندوں میں قبولیت کی علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندے اپنی اصلیت کو نہیں بھولتے۔ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ اپنی اصلیت کو نہیں بھولتے۔ حضرت قطب وقت شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی کا ایک غلام تھا ایاز، بڑا مشہور اس کے واقعات ملتے ہیں۔ ایاز کے پاس ایک مکان تھا، اس مکان کے اندر ایاز اکثر تنہائی کے اندر بیٹھا کرتا تھا، اور اس مکان میں ایاز کے علاوہ کسی دوسرے کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو بادشاہ کے مصاحب، بادشاہ کے وزراء نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا محل جو ہے اس میں خزانہ عام پڑا ہوتا ہے، یہاں سے اٹھا کر ایاز جو ہے نا وہ اپنے کمرے کے اندر جمع کرتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا ایاز وہاں سے سارا خزانہ نکالے گا اور لے جائے گا، موج کرے گا۔ تو محمود غزنوی اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا تھا کہ ایاز وفادار ہے، اور وفادار کبھی غداری نہیں کرتا، وفاداری کا یقین تھا۔ بہرحال محمود غزنوی کے پاس بارہا مرتبہ اس کے وزراء گئے، مشیر گئے کہ ایاز کا تفتیش کا معاملہ کیا جائے، اس کے اوپر تحقیق کی جائے، اس نے اس کے اندر رکھا کیا ہوا ہے۔ بارہا مرتبہ یہ بات جب پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اور جا کر ایاز کی غیر موجودگی میں تالا توڑ لو اور پھر دیکھو کہ ایاز کے کمرے کے اندر کیا موجود ہے۔ جب وہاں پر سارے کے سارے وہ لوگ گئے اور جا کر انہوں نے دیکھا تو سوائے ایک پھٹے پرانے بیگ کے، ٹوٹی ہوئی جوتی کے اور پھٹے پرانے کپڑوں کے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ لے کر جب واپس آئے تو محمود غزنوی نے کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے جی پریشان ہیں، شرمندہ ہیں، ہم نے کیا سوچا تھا اور ایاز آگے سے کیا نکلا ہے۔ ہم نے سوچا تھا اس نے خزانہ جمع کیا ہوگا، جبکہ ایاز کے پاس تو یہی کچھ موجود ہے۔ ایاز کو دربار کے اندر بلایا گیا، اور ایاز کو جب دربار کے اندر بلایا تو محمود غزنوی نے پوچھا کہ تم اس کمرے کے اندر جاتے تھے اور یہ چند ایک پرانی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے، جو انعامات، جو کرم، جو فضل اللہ نے آپ کے ذریعے مجھ پر کیے ہیں، آج میں آپ کے قریب ہوں، بادشاہ کا قرب حاصل ہے مجھے، اور نعمتیں کھا رہا ہوں، یہاں پر کپڑے بچھے ملتے ہیں، یہاں پر خدام بھی موجود ہے خدمت کے واسطے، یہ سارا کچھ مجھے ملا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کرم کو دیکھ کر تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، میرے اندر غرور نہ آ جائے، میں اپنی ان اشیاء کو جو غربت کے دنوں کے اندر میرے پاس موجود تھیں، چند وقت اس کے پاس گزارتا ہوں، چند لمحے گزارتا ہوں تاکہ مجھے میری اصلیت یاد رہے۔ شاہ مفتی محمود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد محمود غزنوی کی نگاہ کے اندر ایاز کا مقام مزید بڑھ گیا کہ غلام وہ غلام ہے جو اپنی اصلیت کو نہیں بھولتا، مالک کے کرم کو یاد رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اصل انسان، اصل بندہ مومن وہ ہے جو اپنی نعمتوں کو دیکھ کر، اپنے اوپر کرم کو دیکھ کر، دولت کی ریل پیل، دولت کا
اتنا مان ہو کہ انسان اپنی اصلیت کو بھول جائے. اللہ کا مقبول بندہ وہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا مقبول بندہ وہ ہے جو اللہ کے کرم اور فضل کو دیکھ کر اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے, اللہ کا شکر گزار بندہ بنے, اپنی اصلیت کو نہ بھولے. اللہ کے مقبول بندے کی علامت یہ ہے کہ جو اپنی اصلیت کو نہیں بھولتا. یہاں تو حال یہ ہے کہ پیسہ آ جائے تو بندے کو بندی بھی نہیں سمجھتا, بندے کو بندہ سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے, بندی بھی نہیں سمجھتا. اللہ ماشاءاللہ سارے ایسے نہیں, لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے. تو یہ چند دنوں کی گیم ہوتی ہے, چند دنوں کا کھیل ہوتا ہے, اس کے بعد سب کچھ برباد ہو جاتا ہے, انسان سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کے مر جاتا ہے. میواتی زبان کا شاعر اس نے کہا تھا کہ نہ کائی کے سنگ چلو اور نہ کوئی کرو نہال. میواتی سمجھے گا, تھوڑی بہت آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. نہ کائی کے سنگ چلو اور نہ کوئی کرو نہال, پڑا رہے گا بھیک جی یہ مردودن کو مال. یعنی انسان کا مال وہ ہے جو اس کے کام آ گیا, جو اس نے دنیا کے اندر پہن لیا, جو خرچ کر لیا, اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا, وگرنہ باقی رہ جائے گا تو پچھلے کے کام آئے گا, تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا. تو اصل میں حقیقت انسان کی وہ ہے جو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر انسان کے کام آئے. تو اللہ کا مقبول بندہ وہ ہے جو اپنی اصلیت کو کبھی نہیں بولتا. دوستان ذی وقار, اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا کبھی فضل ہوتا ہے, کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے. اللہ کا فضل ہو تو ممکن ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پریشانی ہو تو ممکن ہے کسی گناہ کا کفارہ ادا ہو رہا ہو. حکیم لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور پوچھا کہ آپ کی زندگی کا ایسا بہترین واقعہ جس نے آپ کے مالک کی نگاہ میں آپ کی قدر بڑھا دی ہو, وہ کون سا ہے؟ تو حکیم لقمان کہنے لگے کہ میں جس رئیس کا غلام تھا, ایک دفعہ اس کے پاس تازہ خربوزے آئے اور خربوزہ لانے والے نے بڑی تعریف کی, میرے خربوزے بڑے میٹھے ہیں, یہ ہے وہ ہے. حکیم لقمان نے مجھے کاشے بنا کر دی اور میں کھاتا گیا اور بڑے مزے کے ساتھ کھا رہا تھا. تو حکیم لقمان کہتے ہیں کہ جب میرے مالک نے دیکھا, رئیس نے دیکھا کہ بڑے مزے کے ساتھ کھا رہا ہے, تو پتہ نہیں کیا اس کے اندر لطف ہوگا اور کیا اس میں مزہ ہوگا اس کھانے کے اندر. تو کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میرے مالک نے کہا ذرا مجھے بھی چکھاؤ. کہتے ہیں میرے مالک نے جب چکھا نا تو وہ زہر سے بھی زیادہ کڑوا تھا, انتہائی کڑواہٹ کا اس کو ذائقہ تھا, اور میرا مالک اس پہ جو ہے نا وہ کھانے کے بعد منہ کڑوا ہو گیا, بڑا پریشان ہوا. مجھے کہنے لگا کہ اے لقمان یہ بتاؤ, اتنا کڑوا تھا اور تو بڑی خوشی کے ساتھ کھا رہا تھا, بڑی محبت کے ساتھ کھا رہا تھا, بڑی الفت کے ساتھ کھا رہا تھا, تو نے ذرا برابر بھی کڑواہٹ کا اپنے لہجے سے, اپنے منہ سے, احساس سے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا, کیا وجہ ہے؟ تو لقمان حکیم نے جب اپنے مالک کی یہ بات سنی تو کہنے لگا جب آپ کی طرف سے نعمتیں ملی تو بڑی خوشی کے ساتھ کھائی ہیں, اگر آج آپ کی طرف سے کڑواہٹ ملی ہے تو میرا حق بنتا ہے ان کو بھی اچھے انداز سے پیش کیا جائے, ان کو بھی محبت کے ساتھ پیش کیا جائے. تو شاہ مفتی محمد محمود فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اے انسان تجھے نعمتیں ملتی ہیں, اس کا کرم ہوتا ہے, تو پھر اللہ کی تعریف کرتا ہے, اللہ کی صفتیں بیان کرتا ہے. اگر اس کی طرف سے تھوڑا رنج پہنچے, تھوڑا غم پہنچے, تو اس وقت اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والے رنج پر خوشی کا اظہار کرے اور یہ سمجھے کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوگی, تو فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنا مقبول بندہ بنا لے گا, اللہ تجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. تو دوستان محترم, اللہ کے مقبول بندے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر نعمت ملے تو شکر ادا کرے, اگر رنج ملے تو صبر کرے. اگر یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنے کرم اور فضل کے ساتھ اپنا محبوب بنا لیا ہے. دو باتیں اور میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک دفعہ محمود غزنوی جو ہے نا جی, وہ اپنے محل کے اندر بڑا قیمتی موتی لے کر آیا, اور قیمتی موتی لانے کے بعد اپنے وزراء کو کہنے لگا اس کو توڑ دو, جو توڑے گا وہ میرا قریبی ہو جائے گا, میری قربت کو مزید پالے گا. اور ساتھ ساتھ کہہ دیا یہ موتی وہ ہے میری پوری سلطنت کے اندر اس کے برابر اس کی قیمت کا کوئی اور موتی نہیں ہے. اب جو وزیر آگے آئے وہ کہے کہ ہم اسی کام نہیں کر سکتے, اتنا قیمتی موتی, اتنا بیش بہا موتی ہے اور ہم اس کو توڑ کر اپنی حکومت کا, سلطنت کا نقصان نہیں کر سکتے.
سارے وزراء یہ بات کہہ کر پیچھے ہٹ گئے، انکار کر دیا۔ ایاز کو بلایا، ایاز آتا گیا اور آتے ساتھ موتی کو چور چور کر دیا۔ سارے کے سارے وزراء، سارے کے سارے جو مصاحب تھے وہ ایاز کو کوسنے لگے اور کہنے لگے کیسا بے وقوف آدمی ہے، کیسا بے وقوف ہے کہ اتنا پیارا موتی تھا اور ذرہ برابر بھی جو ہے نا اس نے صبر نہیں کیا اور توڑ کے پرے رکھ دیا۔ ایاز کو کوسنا شروع کیا، تانے دینے شروع کیے، لیکن ایاز یہ سمجھتا تھا کہ یہ سارے تانے مجھے مل رہے ہیں تو کس بنیاد پر؟ میرے مالک کی فرما برداری کرنے کی بنیاد پر۔ تو ایاز نے کہا جے کر یار دے نام دا ملے میں نا، چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، چونٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ اور ایاز نے کہا ٹھیک ہے، کہتے رہو کوئی بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے سب کو بلایا، جمع کرنے کے بعد کہنے لگا کہ تم نے موتی کیوں نہیں توڑا؟ کہا جی اس لیے نہیں توڑا، یہ بڑا بیش قیمت موتی ہے، دوبارہ ایسا پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے۔ ایاز کو جب کہا کہ تو نے کیوں توڑا تو کہتے ہیں گفت ایاز اے مہتران نامور، امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر۔ ایاز کہنے لگا اے وزراء تمہارے نزدیک موتی کی قیمت زیادہ ہوگی، لیکن ایاز کے نزدیک مالک کی قیمت زیادہ ہے، بادشاہ کی قیمت زیادہ ہے۔ تو شاہ مفتی محمد محمود فرماتے ہیں کہ اللہ کا مقبول بندہ وہ ہے جو بیش قیمت اشیاء کو نہیں دیکھتا، اپنی صحت، اپنے مال، دولت اور معاملات کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی کوئی شے ہے تو وہ اس کے خدا کا حکم ہوتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ جس چیز کو فالو کرتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ اپنے خدا کے حکم کو فالو کرتا ہے اور مانتا ہے۔ تو اللہ کے مقبول بندے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے خدا کے حکم کو سب سے زیادہ ماننے والا ہوتا ہے، اپنے خدا کے حکم کو سب سے زیادہ تسلیم کرنے والا ہوتا ہے۔ دوستان محترم، یہ بڑی لطف والی بات ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک جو ہے کسی نہ کسی ولی کا، کسی نہ کسی پیر کا مرید ہے، کسی نہ کسی آستانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور کوئی کائی میں مگن، کوئی کائی میں مگن، جا کی لگی ہے لگن تو وائی میں مگن۔ جہاں جہاں کسی کا اچھا لگتا ہے، جہاں جہاں کسی کا دل جو ہے نا وہ مانتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے۔ حضرت شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف بندے جب صفات لے کر آتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی مقبول بندے کی صحبت کے اندر بیٹھنے والا ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ قبولیت والا معاملہ کرتا ہے، اس کو اپنا مقبول بناتا ہے، تو اس کو اپنا مقبول بناتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی کی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے ولی کی صحبت کے اندر بیٹھنا اور اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اس کی سنگت کے اندر بیٹھنا، یہ اللہ کے مقبول بندے ہونے کی علامت ہے۔ تو ہم ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت اور یہ مقام ہمیں عطا کیا ہے اپنے فضل و کرم کے ساتھ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں اور اللہ کے اولیاء کے ساتھ محبت والا معاملہ رکھتے ہیں۔ آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کروں گا۔ اعمال کے اعتبار سے ہماری نماز قبول ہے کہ نہیں، ہمارا صدقہ قبول ہے کہ نہیں، ہماری خیرات قبول ہے کہ نہیں، ہماری نیکی قبول ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص رات کو بیٹھا ہوا تھا، اللہ اللہ جو ہے نا کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو ذکر کرتے کرتے اس کے ذہن میں شیطان نے خیال ڈالا کہ یار تو ہمیشہ اللہ اللہ کر رہا ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے نام کی تسبیح جپ رہا ہے اور جو ہے نا کہ اس کا نام ہے، اللہ کا ذکر تیری زبان پر ہے، اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب نہیں آیا، تو کیا فائدہ اللہ کے ذکر کرنے کا؟ اس نے ذکر چھوڑ دیا اور اپنی چارپائی پر لیٹا اور سو گیا۔ رات کو جب سویا تو خواب کے اندر اس کو ایک بزرگ ملے اور کہنے لگے تو نے ذکر اور اللہ کا نام جپنا کیوں چھوڑا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے نام جپنے پر، میرے ذکر کرنے پر مجھے جواب تو ملتا نہیں ہے، کبھی رب کائنات نے میرے اللہ اللہ کرنے پر لبیک یا عبدی کہا نہیں ہے، تو میں نے کہا جب جواب نہیں آتا تو دوبارہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ جو تجھے ذکر کرنے کے بعد دوبارہ ذکر کرنے کی توفیق مل رہی ہے، یہ میرا جواب بھی تو موجود ہے، تجھے دوبارہ ذکر کرنے کی توفیق ملتی ہے،
نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ نماز کی توفیق ملتی ہے، صدقہ کرنے کے بعد دوبارہ صدقہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، ذکر کے بعد دوبارہ ذکر کا دل کرتا ہے، ایک رات رب کی یاد میں گزارنے کے بعد دوبارہ رب کی یاد میں رات گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ میرا جواب ہی تو ہے، یہ میرا کرم ہی تو ہے، یہ کرم چلتا رہے گا۔ اگر تو ذکر کے بعد ذکر کی طرف آتا رہے گا تو سمجھ لے تو میرا مقبول بندہ بنتا چلا جائے گا، تو میرا محبوب بندہ بنتا چلا جائے گا۔ دوستان دی وقار، ذکر کے بعد، نماز کے بعد، عبادت کے بعد دوبارہ اگر آپ کا اس عبادت کو ذکر کو دل کرے تو سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پہلی عبادت اور بندگی کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما دیا ہے۔ اور اگر نہ کرے تو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے معاملات میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ آ چکی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک آخری بات آپ احباب کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ جو ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے ماشاءاللہ سے، جو احباب بڑے ذوق کے ساتھ بیٹھ کے سماعت کر رہے ہیں، دوستان محترم، سب سے زیادہ انسان کی زندگی کے قیمتی لمحات وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب یا محبوبوں کے محبوبوں کی یاد کے اندر بسر کیے جائیں۔ یہ سارے ماحول کو دیکھ کے نا میرا اپنا بھی دل کرتا ہے کہ جہاں میں امامت کرتا ہوں نا، انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے سال انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کا محبت برا انداز دیکھ کر، یہ آپ کا تعاون دیکھ کے، یہ آپ کی محبت کو دیکھ کے، تو یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ نیکی کو دیکھ کر جو نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اس کا اجر عطا کرتا ہے جس نے وہ طریقہ رائج کیا ہوتا ہے۔ سرکار کا فرمان موجود ہے کہ جب میری امت کے اندر کوئی شخص اچھا طریقہ رائج کرتا ہے تو جو اس کو دیکھ کر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے کو رائج کرنے والوں کو ان سب کا مجموعہ کر کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے میں بڑے کھلے دل کے ساتھ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم یہ انتظام جہاں تک کر سکے ہم کریں گے، اس لیے کہ اس انداز سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، حضور کے قریب ہو سکتے ہیں، اپنے رب کو منا سکتے ہیں، راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور ہمارے سارے احباب بالخصوص ہمارے استاد گرامین کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔